السلام علیکم جی ناظرین، کچھ سپورٹ اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہدایت خان جی بات کریں گے انڈیا اور انگلینڈ کے جو مابین ٹیسٹ کھیل رہا ہے ان کے، اور سری لنکا اور بنگلہ دیش کی، اور کچھ بات کریں گے کہ پاکستانی پلیئر بگ بیش میں زیادہ کیوں نہیں بکے۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں سری لنکا اور بنگلہ دیش کی جانب سے جو ٹیسٹ کا جو آج آخری دن ہے۔ انکام اس ٹیسٹ میچ کا یہی ہے کہ وہ ٹائی ہو جائے گا۔ بظاہر اس کے کوئی رزلٹ نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اگر سری لنکا یہ بہت برا کھیلے گی تو یہ ٹیسٹ میچ ہارے گی، اور ورنہ بنگلہ دیش کی بھی کہیں جیتے کی نظر نہیں آ رہی ہو، اور اس ٹیسٹ میچ تو بالکل ٹائی کی طرف جا رہا ہے۔ اور سیکنڈ اننگس میں بھی شانتونی بڑی اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے 74 پہ کھیل رہا ہے۔ ابھی آج کھیل شروع ہوگا تو بنگلہ دیش کہاں تک بیٹنگ کر کے اننگس کو ڈکلیئر کرے گا، یہ تو انہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بظاہر اس ٹیسٹ میچ کا جو رزلٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جی دوسری جانب جو ہے انڈیا اور انگلینڈ کے مابین جو ٹیسٹ میچ کا کل پہلا دن تھا، تو 2 ہاف تک ایسا لگا کہ انڈیا سلو بیٹنگ کر رہا ہے، لیکن لاسٹ سیشن میں بہت اچھی بیٹنگ کی انڈیا نے، اور بہترین بیٹنگ کی، خاص کر کے جو شمن گل ابھی جو ہے ناٹ آؤٹ ہے، کرس پہ ناباد ہے۔ پھر پنت نے آ کر بھی بہت اچھی بیٹنگ کی، اس سے پہلے جشوال سینچری بنا چکا تھا، اور شمن گل نے بھی سینچری ڈال لی، تو ایک ہی اننگس میں 2 سینچریاں آ گئی اور ایک 50 آ گئی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ کیول راہل جو ہے وہ 42 رنز کر گیا تھا، اور سدرشن جو ہے وہ بغیر کوئی رن بنانے کے آؤٹ ہو گئے تھے۔ انگلینڈ کی بولنگ اٹیک جو ہے وہ اسی طرح اٹیک نہیں رہا، اور نہ ان لوگوں نے ایسی بولنگ کی کہ انڈین بیٹسمین کو جو ہے وہ تھوڑی پریشانی کا سبب بنے۔ وہ آئے اور بس بول ڈالتے گئے، اور ایسی وکٹ پہ اگر ایسی بولنگ ہوگی تو آپ وکٹ نہیں لے پائیں گے، سوائے وہ بین سٹو جو ہے وہ پرانے تھوڑے بال جب پرانا ہوا تو بولنگ کرنے آیا، اور انہوں نے جو ہے بہت اچھی بولنگ کی۔ اس کے علاوہ جو ہے باقی جو ہے ان کے جو اتنے زبردست قسم کے بولر ہیں، لیکن بولنگ جو ہے وہ وکٹوں میں نہیں کرا رہے ہیں، بس باہر کی طرف کرے جا رہے ہیں، نہ ان کو کوئی سوئنگ مل رہی ہے اور نہ کوئی پچ کی مدد ہے ان کے پاس۔ تو ایسی فلائٹ وکٹ پہ ایک تو سمجھ یہ نہیں آ رہا ہے کہ انگلینڈ نے ٹاس جیتنے کے بعد انڈیا کو کیوں بیٹنگ کرائی، جا کے خود کرنی چاہیے تھی، انہوں نے انڈیا کو بیٹنگ کرائی۔ اب وہ پھنس گئے ہیں، اگر آج کا دن انڈیا نے نکال لیا تو انگلینڈ تو پھر پھنس جائے گا۔ شاید اس میچ کا جو ہے وہ انڈیا کی طرف رخ چلے جائے آج کے دن میں، اگر آج انڈیا بیٹنگ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا 2 سیشن بھی بیٹنگ کر لیتا ہے تو اسکور جو ہے وہ یہ کریں گے۔ پہلا سیشن میں تو نہیں، لیکن سیکنڈ سیشن میں یہ بڑا تگڑا وار کریں گے، اور اگر 600 کے آس پاس اسکور لگا دیا تو پھر جو ہے وہ میچ جو ہے انگلینڈ کے ہاتھ سے جو ہے نکل جائے گا۔ اور جی یعنی اب یہ بات کرتے ہیں کہ بگ بیش میں پاکستانی صرف 7 پلیئر بکے، باقی کیوں نہیں بکے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی ذرائع کے مطابق ایک خبر آئی ہے کہ باقی پلیئروں کے پاس این او سی نہیں تھا۔ جب این او سی ملا نہیں ہے تم لوگوں کو تو تم لوگوں نے اپنا نام کیوں لکھوایا وہاں؟ یہ بہت بڑی پرابلم ہو رہی ہے نا پاکستان کے اندر۔ اس سے پہلے فخر زمان بھی اس پر بحث کر چکا ہے، جب محسن نقوی نے ایک میٹنگ بلائی تھی کہ بھائی جس کو جو مسئلہ ہو بولو، تو فخر زمان نے کھل کے بول دیا، تو پھر وہ عثمان والا، ان کو تو آپ لوگ جانتے ہیں، انہوں نے فخر زمان کو جیسے دودھ میں سے مکھی نکال کے سائیڈ پہ، اسی طرح سائیڈ پہ کبھی انجرڈ ہے اور کبھی کیا ہے اور کبھی اس کی پرفارمنس نہیں ہے اور کبھی شاٹ سلیکشن صحیح نہیں ہے، یہ باتیں سامنے آ رہی تھی اور انہیں سائیڈ پہ کر دیا تھا۔ تو اب کوئی بیٹر جو ہے وہ منہ کھولنا نہیں چاہتا ہے۔ 7-8 بیٹر میں بتا دوں کہ بھائی ان کو این او سی ملا ہی نہیں، اور ان کو این او سی کس بیس پہ نہیں ملا ہے۔
یہ ان کا حق ہے بھائی، انہیں ملنا چاہیے. جو انٹرنیشنل ڈیوٹی دے رہا ہے، اگر اس کو انٹرنیشنل ٹیم میں سلیکٹ نہیں کیا ہے آپ نے، تو آپ وہ جا کر کہیں کھیلے بھی نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے جو 15 یا 16 لڑکے ہیں آپ کے پلین کا حصہ ہیں، چلو آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ بھائی آپ تیاری کرو نیکسٹ سیریز کے لیے، ابھی جو بنگلہ دیش کے ساتھ آ رہی ہے، اس کے بعد ویسٹ انڈیز جانے کی تیاری کرو. لیکن جو آپ کا پلین کا حصہ نہیں ہے، آپ ان کو کیوں این سی نہیں دے رہے؟ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر. اور پاکستان اس مسئلے کو کب حل کرے گا؟ آپ لوگوں کو ایک واقعہ اور بھی یاد ہوگا، جو اسامہ میر اور وہاب ریاض. اسامہ میر اپنی پیک پہ تھا اس وقت، اور کیا زبردست بولنگ کرا رہا تھا، اور پرفارم بھی کیا انہوں نے. لیکن اس کی پرفارمنس کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کی پرفارمنس اس لیے ڈاؤن کرنی تھی کہ آپ نے شاداب کو لے کے آنا تھا. اگر اسامہ میر ہوتے ہیں ٹیم میں تو شاداب کی تو کہیں بھی جگہ نہیں بنتی. تو اسامہ میر کو ہٹانا تھا. کیسے ہٹایا ان کو؟ اور خاص کر کے وہاب ریاض. یہ جو مسلم لیگ نون کے جو ہے نا، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ان کی اہم رہنماؤں کے ساتھ یہ ٹلہ بیٹھا ہوتا ہے. ورنہ کرکٹ جو ہے نا وہ سیاست سے براتر ہونا چاہیے. سیاست کا کوئی دخل نہیں ہونے چاہیے کرکٹ میں. یہ ایک ایسا کھیل پاکستان کے اندر بچا ہے، اس پہ ہم سب لوگ جو ہے نا ایک ہو جاتے ہیں. ورنہ تو ہم لوگ تو پہلے سے بٹے ہوئے ہیں. کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی مہاجر ہے، یہاں کوئی دوسری قوم ہے، ہزارہ والا ہے. ہم لوگ پتہ نہیں کہ کون سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، قبرستان میں رہ رہے ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے ہمیں، اور نہ اتنی ہمیں وہ ہے. لیکن یہ کرکٹ واحد ایسے کھیل ہے کہ یہاں پر آ کر ہم سب ایک ہو رہے ہو. یہاں بھی کوئی مسلم لیگ نون کا ٹلہ یا کوئی وہاں پی ٹی آئی کا ٹلہ یا، تو یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ لوگ جو ہیں اس کو دیکھنا بھی چھوڑ دیں گے اور کھیلنا بھی چھوڑ دیں گے. اب ہمارے خیبر پختونخوا میں جذبہ ہے اسی طرح ہے جیسے پہلے کے. اب وہاں سے پلیئر بھی آ رہے ہیں. اب دیکھیں 75% پلیئر جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہی تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ پنجابیوں کو بھی ایسا لگ رہا ہے یار آگے جا کے ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے. کراچی سے بھی لڑکے یہی کہہ رہے ہیں. عموماً میں کراچی جس کلب میں اور جہاں بھی کھیلنے جاؤ تو وہاں بھی کہتے ہیں یار فائدہ نہیں ہے. یا تو آپ کے پاس بہت بڑی تگڑی سفارش ہو، یا آپ کا کوئی جو ہے رشتہ دار کرکٹ میں ہو، تب جا کر آپ کو چانس ملتا ہے. ورنہ سلیکٹر، یہ کوچ جتنے جو ہے نا، یہ آ کر بس وہاں اپنے ان کے بس نظر میں 3-4 سفارشی لڑکے ہوتے ہیں ٹرائل میں، ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں. باقی ہزاروں لڑکے جو ہیں ان سے بہتر لینڈ میں کھڑے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے، اور یہ چیز آنکھوں دیکھی ہوئی چیز میں بتا رہا ہوں. یہ پچھلے 4-5 سالوں میں نے خود دیکھے ہیں ٹرائل پہ، جو جتنے ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں اور جن لڑکوں کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے. اور پتہ نہیں وہاں سے یہاں سے کہیں سے فون آ جاتا ہے، 3-4 لڑکوں کا نام لیا جاتا ہے، فلانا کون ہے، ڈنگا کون ہے، پھر اس کو سامنے لا کر ٹرائل لے کر اس کو کہیں نہ کہیں فٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں دور ہونی چاہیے، اور کرکٹ جو ہے اپنی واپس اسی حال پہ آنا چاہیے جہاں پبلک پیار کرتی ہے کرکٹ والوں سے اور کرکٹ سے. اور ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری باتیں بری لگی تو میں معذرت چاہتا ہوں. اور آپ لوگوں نے اگر مجھے فالو نہیں کیا ہے تو پلیز مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور اسی طرح میں چٹپٹے خبریں اندرونی باہرنی جو بھی کھیل کے ہیں وہ کھیل کے میدان سے لے کے آؤں گا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ حافظ.